عثمان بھائی، آپ نے ہزاروں نان مسلم کو اسلام قبول کروایا. جو لوگ مسلمان ہوئے وہ دعوت اسلامی کے ذریعے مسلمان ہوئے. کچھ تو ٹرننگ پوائنٹ ایسے ہیں کہ ہم خود بھی حیران ہو جاتے ہیں. اب سب سے پہلے اپنی گیدرنگ کو کلین رکھیں، یعنی ٹاکسک لوگوں سے بچیں. میں یہ کہہ رہا ہوں آدھی بھری گئی کہ مجھے اس میں آدھا پانی نظر آ رہا ہے، مگر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آدھی خالی ہے. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو پرابلم لاتے ہیں اور دوسرے وہ جو حل لاتے ہیں. عثمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. اب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. عثمان بھائی، آپ نے ہزاروں نان مسلم کو اسلام قبول کروایا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں کون سا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں ان کی سوچ بدل جاتی ہے؟ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو انہیں انسپائر کرتی ہیں اسلام کے قریب آنے میں؟ اور سیکنڈ یہ کہ ہم اپنی گیدرنگ کو نیک اور پاکیزہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ دعوت اسلامی کے ذریعے مسلمان ہوئے ہیں، اور دعوت اسلامی کا شعبہ ہے ویلکم ٹو اسلام. وہ اس میں کوششیں کرتا ہے کہ کسی ایک مبلغ یا ایک بندے کا اس میں کوئی کمال یا اس کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے اس کے لیے کوئی بھی وسیلہ بن سکتا ہے. بے شک. اچھا، ان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ اب کیا ہے تو وہ ہر کسی کی اپنی الگ کہانی ہے، اور کچھ تو ٹرننگ پوائنٹ ایسے ہیں کہ ہم خود بھی حیران ہو جاتے ہیں. اور ایسے حیران ہوتے ہیں کہ ایک نان مسلم کا ایسا تھا کہ ایک مبلغ نے اس پر اتنی کوشش کی تھی، وہ شخص ایمان نہیں لایا. اس کو دلائل یہ وہ مبلغ کی بات نہیں مانی، وہ ایمان نہیں لایا. اس کے اعتراضات تھے، سوالات تھے. 6 مہینے بعد یہ اسی مبلغ کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. تو مبلغ پوچھتا ہے کیسے مسلمان ہو گیا؟ اس نے بولا رات خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کلمہ پڑھا ہے. سبحان اللہ. تو ٹرننگ پوائنٹ کبھی کسی کا قرآن پاک کی کوئی ایک آیت بن جائے، ٹرننگ پوائنٹ کبھی کسی کا سمجھ لے کہ اسلام کی کوئی ایک خوبصورت بات سیکھنا ہو جائے. ٹرننگ پوائنٹ اسلام کے اخلاق، اسلامک ویلیوز، اسلامک ٹیچنگ اور اسلام کی پاکی. ہر کسی کا ٹرننگ پوائنٹ الگ الگ ہوتا ہے. سیکنڈ یہ کہ ہم اپنی گیدرنگ کو کیسے نیک اور پاکیزہ بالکل بنائیں. مطلب ایک انوائرمنٹ ہی خاص طور پر بہت اثر لگتا ہے. اب ہمارے لیے کسی ایک کو نماز کے لیے لے کے جانا، پہلے خود تو ہم کوشش کریں اپنی، لیکن سیکنڈ اس کو لے جانا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے. تو اپنی گیدرنگ کو خاص طور پر کس طرح پاکیزہ کر سکتے ہیں؟ آپ سب سے پہلے اپنی گیدرنگ کو کلین رکھیں، یعنی ٹاکسک لوگوں سے بچیں. ہر اس شخص سے بچیں جس میں نیگیٹو وائبز ہوں. نیگیٹو وائبز مطلب بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں وہ الٹا ہی سوچتے ہیں. نگران شورا اچھی مثال دیتے ہیں. میرے پاس ایک پانی کی بوتل ہے جس کو عموماً یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آدھی بھری ہوئی ہے، کیونکہ میں یہ کہہ رہا ہوں آدھی بھری ہوئی کہ مجھے اس میں آدھا پانی نظر آ رہا ہے، مگر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آدھی خالی ہے. تو جو آدھی خالی کیلکولیٹ کر رہا ہے نا، اس کو نیگیٹو کیلکولیشن پہلے سمجھ آ رہی ہے. جو پوزیٹیو لوگ ہوں کہ اچھا یہ آپ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو پرابلم لاتے ہیں اور دوسرے وہ جو حل لاتے ہیں. کہیں گے کہ یار یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ ہے. ایسو کی کمپنی آپ نہ رکھیں، یہ آپ کو بگاڑ دیں گے. آپ ایسو کی کمپنی رکھیں، یار یہ مسئلہ ہے، اس کو ہم اس انداز سے حل کر سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تو آپ خود پوزیٹیو بنیں سب سے پہلے، اور اپنے دوستوں کو بھی پوزیٹیو بنائیں انشاءاللہ. پھر دیکھیں ان کو مسجد کی طرف لے جائیں، ان کو قافلوں میں لے جائیں، آپ کے لیے آسانی ہے.